السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو معاذ بھائی، آپ نے یہ وائس بھیجی ہے۔ اہل تشیع بھائی جو ہمارے ہیں، اہل تشیع ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ جو اللہ کی توحید کے منکر ہوں، جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں، کافر کہیں، مرتد کہیں، غاصب کہیں، نعوذ باللہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے قنوت میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نماز پڑھتے ہوئے قنوت کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر نعوذ باللہ لعنت کریں۔ اہل تشیع جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ کہیں، استغفر اللہ العظیم، جو یہ کہیں کہ اصل قرآن 12ویں امام کے پاس غار میں ہے، اور یہ قرآن جو آج موجود، اس کو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم نے تبدیل کر دیا ہے، تو یہ ہمارا بھائی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو ہماری ماں پر تہمت لگائے کہ یہ زانیہ ہے، ہماری وہ ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب مریم پر تہمت لگی علیہ الصلاۃ والسلام، تو گواہی دی گود میں موجود معصوم سے بچے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور ہماری ماں کا مقام دیکھیے کہ جب عائشہ پر تہمت لگی، عائشہ کے پاک ہونے کی گواہی نہ جبریل نے دی، نہ میکائیل، نہ اسرافیل نے دی۔ آقا عائشہ کے پاک ہونے کی گواہی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نہ ابو بکر، ابو ہریرہ نے دی رضوان اللہ علیہما۔ عائشہ پاک ہے، اس کی گواہی وہ دیتا ہے جو آسمانوں پہ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائشہ کے پاک ہونے کی گواہی دی، اور اپنے کلام سے دی، اپنی بات سے دی۔ اور صرف عائشہ ہی کے پاک ہونے کی گواہی نہیں دی، بلکہ عائشہ کے باپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ آیا تو صدیق کے پاس اپنی بات کی سچائی میں گواہ نہیں، اور صدیق کے سچا ہونے کی گواہی خود اللہ عرش والے نے دی۔ تو جو ایسے عظیم ہستیوں کو گندا کہے، اپنی گندی زبان سے ان کے خلاف تبرہ کرے، وہ مومن مسلمان کا بھائی نہیں ہوتا۔ باقی باغ فدق کہ جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق کے باغ کا مطالبہ کیا، تو جناب صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اور فاطمہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر مرتے دم تک سیدہ فاطمہ نے جناب صدیق سے اس تعلق سے بات نہیں کی۔ صحیح بخاری یہ ہے حدیث۔ اب ان ظالموں نے اس روایت کو رنگ کیا دینے کی کوشش کی کہ سیدہ فاطمہ جناب ابو بکر سے ناراض ہوئی اور مرتے دم تک بات نہیں کی۔ نہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، تو فاطمہ نے آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ تو اس لیے یہی معاملہ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، اور باغ فدق نہ ملا۔ اگر یہ لوگ نعوذ باللہ ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی اور فاطمہ کی بیٹی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نہ دیتے۔ حضرت عمر
جناب علی اور سیدہ فاطمہ کے داماد بنے، تو دشمن آپس میں ایک دوسرے کو رشتے نہیں دیا کرتے، ایک دوسرے کو رشتے دیتے لیتے، ایک دوسروں کی اولاد کے نام اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے ہیں جو رحماء بینہم ہوتے ہیں، آپس میں انتہائی نرم دل رحم دل۔ تو یہ محض اہل تشیع کا پراپیگنڈا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کی اس کل کائنات میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل سے بڑھ کر افضل و اعلی ہیں بعد الانبیاء، ان لوگوں کے تعلق سے یہ زبان درازیاں، یہ ایمان کے منافی ہیں۔ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جس کو مصلی امامت پہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صحیح بخاری۔ لوگوں ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرائے۔ تو جو ابو بکر کو مسلمانوں کا پہلا امام اور خلیفہ بعد النبی نہیں مانتا، وہ اپنے ایمان کا الٹرا ساؤنڈ کرائے، اس کا ایمان پینڈکس زدہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔